मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान छठा बाब 9वीं आयत से यूं लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ, अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करो तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज सारी दुनिया में लोग फादर्स डे या बाप का दिन मना रहे हैं। बच्चे अपने अपने जिस्मानी रूहानी फादर्स को विश कर रहे हैं, हैप्पी फादर्स डे कहकर गिफ्ट्स दिए जाते हैं, नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया जाता है। मेरे नजदीक हर एक दिन ये बाप का दिन है। बाप के बगैर कोई दिन नहीं होता। बाप तुलू होने वाले सूरज की पहली किरण की मानिंद है, जो रोशनी देती है और नई सुबह की नवीद सुनाती है। ये इस्तिलाह या ये दिन फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, ये उन मुआशरों की इख्तरा या इन्वेंशन है जहां रिश्ते सिर्फ लफ्जों और दिनों तक महदूद है, जहां रिश्तों की डोरियां कमजोर और कच्ची हो गई हैं। माँ बाप को ओल्ड एज होम छोड़ दिया जाता है, साल में एक दफा फूल लेके जाते हैं कि हैप्पी फादर्स डे। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ मशरकी कल्चर और रवायात के लिए, जहां बाप घर का सुकून होता है, जहां बाप घर की रोशनी होता है, जहां बाप के बगैर कोई लम्हा और कोई दिन नहीं होता। बहरहाल जैसे भी है, बाप हर बेटे और बेटी का हीरो होता है। मैं आज के दिन की मुनासबत से सोच रहा था, गौर कर रहा था कि बाइबल के किसी किरदार को लेकर आइडियल या मिसाली बाप के तौर पर पेश करूं। जहां तक मेरी अक्ल महदूद नाकिस अक्ल काम करती है, मुझे कोई एक शख्स भी बैसियत बाप कामिल नहीं मिला। एक ही शख्सियत, एक ही बाप, एक ही किरदार जो आइडियल है, मिसाली है,
جس کی محبت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، جس کی وفاداری کو باطل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کردار آسمانی باپ یا خدا باپ ہے۔ اس لیے میں نے پاک روح کی رہنمائی میں یہ فیصلہ کیا کہ خدا باپ کے کردار کے تعلق سے، اس کی محبت کے تعلق سے آج غور کیا جائے کہ وہ کس طرح کا باپ ہے۔ یسوع مسیح نے مقدس متی کے مطابق انجیلی بیان اور مقدس لوکا طبیب کے مطابق انجیلی بیان میں کہا کہ جب تم برے ہو کر کیئرنگ فادرز، لونگ فادرز، رسپانسبل فادرز، ذمہ دار باپ، محبت کرنے والے باپ، فکر کرنے والے باپ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، مسیح نے ان کو کہا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ تو آسمانی باپ جو ہے ہی اچھا، ہے ہی بھلا، وہ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ ابا، ابو، ڈیڈی، پاپا، بابا، فادر، ان پہلے لفظوں میں سے یہ الفاظ ہیں جو بچہ شروع میں بولنا شروع کرتا ہے یا بولنا سیکھتا ہے۔ یہ لفظ ننھے بچوں کا تشکیل کرتا ہے۔ جب وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تب بھی وہ کوشش کرتے ہیں پاپا، ابا، ابو، فادر، ڈیڈی یا بابا کہنے کی۔ یہ لفظ باپ، یہ کسی بھی زبان کے اندر ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، یہ بغیر کسی حیل و حجت کے مکمل اعتماد کا اظہار ہے۔ اس لفظ کے اندر بڑی جاذبیت پائی جاتی ہے، مقناطیسیت پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے، حفاظت پائی جاتی ہے، تحفظ پایا جاتا ہے۔ لفظ ابا یا باپ، اس کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایب، جس کا مطلب ہے باپ، باپ دادا، جد امجد، پیدا کرنے والا، قبیلے کا سردار۔ عزت و احترام کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ روحانی آقاؤں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور مقدس داؤد ساؤل بادشاہ کے پیچھے پکار کر کہتا ہے اے میرے باپ۔ یہ لفظ ایب، اس سے ہمارے بہت سے الفاظ جیسے ابراہم، پھر اس کے بعد ابی ملک، ابی مائل، ابی شو، بہت سے لفظ ہیں جن کا آغاز عبرانی زبان کے لفظ ایب سے ہوتا ہے۔ ابراہم کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ایگزالٹڈ فادر، سرفراز کیا گیا باپ۔ ابراہم فادر آف ملٹیٹیوڈز، ہجوم کا باپ، بھیڑوں کا باپ، قوموں کا باپ۔ ابی ملک کا مطلب ہے فادر از کنگ، باپ بادشاہ ہے۔ ابی مائل خدا باپ ہے، ابی شو باپ نجات ہے۔ ہر جگہ پر یہ ایب لفظ یہ باپ کے معنی دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ لفظ پہلی دفعہ پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 19ویں آیت سے 21ویں آیات کے اندر استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر لفظ جو استعمال ہے کہ وہ بانسری بجانے والوں کا باپ، اور مختلف پیشوں کا ذکر کر کے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 24ویں آیت میں یہ اصطلاح مستعمل ہے،
اور وہاں یوں کلام بیان کرتا ہے کہ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. چونکہ یہاں پر لفظ ماں باپ اکٹھا آیا ہے، اس لیے باپ لفظ کا جو اجرا ہے یا جو پہلی دفعہ استعمال ہے وہ پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 19ویں آیت سے 21ویں آیات کے اندر ہمیں ملتا ہے. پرانے عہد نامے میں یہ اصطلاح ان معنوں میں خدا کے لیے استعمال نہیں ہوئی جن معنوں میں ہم نئے عہد نامے میں استعمال کرتے ہیں. غالب خیال یہ ہے کہ خدا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، بطور خالق وہ باپ ہے. اور پھر زبور ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یتیموں کا باپ. یہ اصطلاح ہمیں ملتی ہے. متعدد بار خدا نے بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی کہ اسرائیل میرا پہلوٹا ہے، بیٹے کے ساتھ تشبیہ دی گئی. عہد عتیق میں ہم کسی بھی طرح اس لفظ کا استعمال اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح نئے عہد نامے کے اندر ہمیں ملتا ہے. یسوع مسیح انسانی تاریخ کا پہلا شخص جس نے خدا کو اپنا باپ یعنی خاص باپ کہہ کر مخاطب کیا اور اپنے پیروکاروں کو، اپنے ڈسائپلز کو، اپنے شاگردوں کو بھی یہی اس نے سکھایا. اور یہ دعا جو آج صبح ہم نے پڑھی ہے، اس دعا میں ہمیں ایک نئے رشتے کا آغاز ملتا ہے. میں حیران ہوں ان ایمانداروں پر جو آج بھی پرانے عہد نامے میں زندہ رہتے ہیں اور پرانے عہد نامے کے پیٹرن سے وہ دعائیں مانگتے ہیں. خدا کرے ہم نئے عہد کے لفظی نہیں بلکہ عملی پریکٹیکل ایماندار بن جائیں. میں نے لوگوں کو خدا کے لیے بڑے بڑے ٹائٹل القابات کی گردان کرتے ہوئے سنا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. یا پھر ہم اپنی دعا کا آغاز اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کہہ کر کرتے ہیں. لیکن جب شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے کہ جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا مانگنا سکھایا ہے، تو بھی ہمیں دعا مانگنا سکھا. تو اس دعا کے اندر جو خیال ہے، جو طاقت ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کی طاقت رشتہ ہے، لفظ نہیں ہے. وکیبلری نہیں ہے کہ میں خدا کے کتنے نام جانتا ہوں، بلکہ اس دعا کی طاقت یہ ہے کہ میرا خدا کون ہے اور اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے. ہم اپنی دعا کا آغاز مسیح کے بتائے ہوئے پیٹرن سے کریں. اے ہمارے باپ، اے باپ، اے آسمانی باپ. یہ دعا بتاتی ہے کہ میں کون ہوں اور خدا کی حضوری میں میری حیثیت کیا ہے، میری پہچان کیا ہے. میں غلام نہیں ہوں، میں مزدور نہیں ہوں، میں دوسری قوموں کی طرح دعا نہیں مانگتا، بلکہ جس کے سامنے میں دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں اس کے ساتھ میرا رشتہ یہ ہے کہ وہ میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں، اور میں اس زندہ روحانی رشتے کی بدولت خدا کی حضوری میں حاضر ہوتا ہوں. اور یہ دعا، یہ لفظ اے باپ، اے ہمارے باپ، اے آسمانی باپ، ہمیں دنیا کی تمام قوموں سے الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے، ممیز ٹھہراتا ہے کہ اب بیٹے آ گئے ہیں.
اب باپ کہنے والے آگے ہیں پرانے عہد نامے کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جو یہ کہہ کر دعا مانگتا ہو کہ اے باپ. وہ سچے لوگ تھے, وہ جانتے تھے ہم گناہ کے اندر, گناہ کی ڈومینین کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. پھر زمین پر ایک شخص آ گیا جس کی بابت لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. مسیحیت مذہب نہیں ہے. Christianity is not a religion. It is a living relationship. یہ ایک زندہ رشتہ ہے. اور یوحنا کے مطابق انجیلی بیان کے پہلے باب کے اندر لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کو جب کوئی ایماندار قبول کرتا ہے تو وہ پرانے آدم, پہلے آدم, گناہگار آدم کی خاندان سے, نسل سے, پہچان سے نکل کر دوسرے آدم جو یسوع مسیح راست باز اور خدا کا بیٹا ہے اس کے خاندان کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے اب نہ صرف میری پہچان بدل گئی ہے بلکہ میری بولی بدل گئی ہے اور میں اپنی دعاؤں اور اپنی ستائش کا آغاز یہ کہہ کر کرتا ہوں کہ اے ہمارے باپ. یسوع مسیح نے خود جو دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی اس میں اس کا آغاز ایک رشتے کے ساتھ ہے. جب یہ پتا ہو کہ جس کے پاس ہم مانگنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے, مانگنے میں اعتماد آ جاتا ہے. ہم کانفیڈنٹلی مانگتے ہیں. پھر ہم بیگرز کی طرح نہیں مانگتے, ہم غلاموں کی طرح نہیں مانگتے, ہم بکاریوں کی طرح نہیں مانگتے, ہم بیٹوں کی طرح مانگتے ہیں. بیٹے دھکا بھی کر سکتے ہیں, چاہیے دے مجھے. اور کلام تو یہاں تک اس ریلیشن کو ایکسپلین کرتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ پہلے ہی جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے, تو جو چیز ضروری ہے وہ چیزیں نہیں, لسٹیں نہیں ہیں, وہ ریلیشن شپ ہے. اگر وہ ہے تو میں خدا کا بیٹا ہوں اور وہ میری ضرورتوں کو جانتا ہے. یونانی زبان میں باپ کے لیے جو لفظ پیتر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے فادر, فور فادر, گرینڈ فادر. لفظ باپ علامت ہے محبت کی, تحفظ کی, پرورش کی, بے خوف ہونے کی. یہ ہمارا بڑا تجربہ ہے پرسنل. گلی میں بچے لڑ پڑے تو وہ دھمکی کس کی دیتے ہیں؟ ابے کی. میں اپنے باپ کو بتاؤں گا, میں لاتا ہوں اپنے باپ کو, میں بتاؤں گی اپنے باپ کو. خدا نے اس لفظ کے اندر, اور جتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں کان کھول کر سن لیں, اور جو بننے والے ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں, خدا نے اس لفظ کے اندر اپنی شخصیت کا مکاشفہ اور اظہار رکھ دیا ہے. ہم زمین پر باپ ہوتے ہوئے آسمانی باپ کی نمائندگی کرتے ہیں, اور اگر میرا کردار میرے بچوں کے سامنے آسمانی باپ کی طرح ہے, میں باپ ہوتے ہوئے آسمانی باپ کو جانتا اور اس کی طرح اپنے بچوں سے برتاؤ کرتا ہوں, تو میرے بچوں کے اندر خدا کے لیے محبت کے جذبات اور زیادہ بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں ہمیں اور کسی گناہ کی سزا نہ بھی ملے, یہ جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی کہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آسمانی باپ کا غلط مکاشفہ پیش کیا.
यीशु खुदा का बेटा है, कितने लोगों का ईमान है? हमारे खुदा बाप के साथ रिश्ते की बुनियाद, सारी दुनिया में लोग हैं हमसे ज्यादा अच्छे हैं, मजहबी हैं, ज्यादा रसूमात अदा करते हैं, फिर हम ही क्यों बैठे हैं, दूसरे क्यों नहीं? इसलिए कि हम यीशु मसीह के वसीले बाप के पास आते हैं, चूंकि यीशु खुदा का बेटा है, और जो बेटे के वसीले बाप के पास आते हैं वो भी बेटे ही माने जाते हैं और तस्लीम किए जाते हैं। हर एक मसीही के ईमान की बुनियाद है कि यीशु खुदा का बेटा है, और अगर ये नहीं है तो मेरा ईमान कच्चा, खोखला, बेमानी है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। और मुबारक है वो जो ये ईमान रखता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु की बाबत नविश्ते ये फरमाते हैं, अदनान कलाम सुनो, यीशु खुदा में से निकला और आया है। उसने दावा किया था कि मैं बाप में से निकला, और जिसने मुझे देखा उसने इलाही जात यीशु मसीह, खुदा की जात का जौहर, उसकी जात का नक्श, उसके जलाल का परताव, चूंकि वो खुदा का बेटा है, इसलिए जितने उसके वसीले खुदा बाप के पास आते हैं वो बेटे हैं। मैं अभी कलाम में आपको लेकर चलूंगा। यहूदियों के लिए सबसे इरिटेटिंग बात, जितने वननेस के मानने वाले हैं उनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, इरिटेशन है कि यीशु खुदा को खास अपना बाप कहता है। बड़ी मुश्किल के अंदर वो रहते थे बेचारे, लेकिन पाक नविश्ते ये बताते हैं कि यीशु खुदा का बेटा बल्कि खुदा है। और यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान को कोट करते हुए मैंने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने किसका बेटा? अपना, किसी और का नहीं दे दिया, अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक और हवाला निकालिए, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान खोलिए मेरे साथ, पहला बाब 12वीं आयत। ये आयत बड़े गौर से जरा पढ़िएगा, सुनिएगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, किन की बाबत लिखा है? जितनों ने, ये नहीं लिखा कि जितने मसीही घराने में पैदा हुए या जिनके शनाख्ती कार्ड क्रिश्चियन कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये नहीं लिखा। यहां पर पर्सनल एक्सेप्टेंस की बात है, पर्सनल रिसीविंग की बात है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक, यह हक खरीदा नहीं जाता, यह हक बख्शा गया है। यानी जो उसके नाम पर ईमान, ये बड़ी समझने की बात है। हम तो आदी हो गए हैं ना, हर बंदा ही बाप 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 कहने का कानूनी हकदार वो है जो बाप के बेटे को कबूल कर ले, उसको रिसीव कर ले, उस पर ईमान ले आए, शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर वो उसको कबूल करे। कलाम कहता है जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, यीशु मसीह खुदा
کا بیٹا ہے کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا اور خدا میں سے آیا ہے اور خدا کی ذات کا جوہر ہے، کلمہ خدا ہے۔ لیکن ہم ایماندار، ہم بیٹے ہیں، باپ کہتے ہیں، لیکن ہم ان معنوں میں خدا کے بیٹے نہیں ہیں جن معنوں میں یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع خدا میں سے نکلا، خدا کی ذات کا جوہر، لیکن ہمارے لیے پولس رسول جو اصطلاح استعمال کرتا ہے وہ رومیوں کے نام خط کھولیے میرے ساتھ، 8واں باب، رومیوں کے نام خط 8واں باب، غور سے کلام سنیے 12ویں آیت سے۔ پس اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے، پہلی بات ہم نے سیکھی جتنوں نے اسے قبول کیا، دوسری بات جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے، اگر ہم اپنی اپنی روح کی ہدایت سے چل رہے ہیں ہم اپنے اپنے بیٹے تو ہو سکتے ہیں، کلام کہتا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں کہ آپ کسی کو بھی منہ اٹھا کے ابا کہنا شروع کر رہے ہیں، پہلے کوئی بنیاد تلاش کرنی پڑتی ہے، کوئی خون کا رشتہ، کوئی ریلیشن شپ، پھر ہی ہے نا۔ یا ایسے ہی ہم نہیں کرتے کہ دکان پہ جائیں اور جا کے کہیں ابا سبزی دے دے اور یہ دے دے، نہیں یہ ہم اس کو بجا نہیں مانتے، درست نہیں مانتے کہ کسی اور کو باپ یا ابا کہہ کر پکارا جائے۔ کلام کہتا ہے تم کو غلامی کی روح نہیں ملی۔ غلام جا کے کرتا ہے سار، باس، مالک، بیٹا جا کے کیا کرتا ہے؟ ابا، بابا، فادر، پاپا۔ اگر ہم آج تک یہ کہنے سے جھجکتے رہے ہیں تو کلام کہتا ہے یہ غلامی کی روح ہے، جھجکنا، ہیزیٹیشن، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ کبھی دعا کا مزہ لینے کے لیے، رشتے کا مزہ لینے کے لیے یہ کہہ کے دیکھو ابا، ابا، باطن سرشار ہو جائے گا، ایک عجیب سی خوشی، شادمانی آپ کے اندر لوٹ آئے گی۔ اور یہ ایسا یونیورسل ابا ہے، یہ ان کا بھی باپ ہے جن کا کوئی باپ نہیں۔ اور مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ بڑے بڑے طاقتور لینڈ لارڈ لوگ مر جاتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں، یہوہ کے بچے کبھی یتیم نہیں ہوتے ہیں۔ کلام کہتا ہے ہم کو لیپالک ہونے کی روح ملی ہے۔ ہم بیٹے ہیں لیکن لیپالک، ایڈاپٹڈ، گود لیے ہوئے، لے کر پالے ہوئے بیٹے تو ہم ہیں آدم اور حوا کے۔ یسوع نے ہمیں وہاں سے چھڑایا، اپنے خون کی قیمت کے وسیلے آزاد کیا اور باپ کے پاس لے آیا۔ تو باپ نے جب بیٹے کا لہو لگا دیکھا
اور بیٹے کی ایکسیپٹنس اور قبولیت ہمارے اندر دیکھی تو اس نے کہا یہ بھی میرے بیٹے ہیں، میں ان کو گود لیتا ہوں، میں ان کو اڈاپٹ کرتا ہوں، میں ان کو متبنہ بناتا ہوں۔ اور یہ عدالتی عمل ہے، کورٹ میں جا کر باپ تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آج سے یہ میرا قانونی وارث بھی ہے اور حقدار بھی ہے۔ اگرچہ ہم لیپالک بیٹے ہیں لیکن ہم حقیقی وارث ہیں، اور جو کچھ مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے۔ جس طرح خدا یسوع سے محبت کرتا ہے ہم سے کرتا ہے، اور جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارا ہے، اور وہ ہمارا باپ ہے، اور ہمارا ہر روز فادر ڈے ہے۔ حوالہ نکالیے میرے ساتھ، رومیوں کے نام خط 8واں باب 17 آیت پڑھیے ذرا۔ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں۔ جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے اسی کا وارث ہوتا ہے۔ نہمیہ امتیاز کا وارث ہے۔ جتنے بیٹے بیٹھے ہیں وہ اپنے باپ کے وارث ہیں، اور اگر ہم خدا کے بیٹے ہیں تو میراث کہاں جڑی ہے؟ باپ کے ساتھ۔ بیٹے ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث۔ مت غریب سمجھا کرو اپنے آپ کو۔ یہ جیبیں ٹٹولنے والے کی اکثر کنگال ہی ہوتے ہیں، سوچ چھوٹی ہوتی ہے۔ جس دن جیب بھاری ہوئی ذہن بھی بھاری ہوا، جیب ہلکی ہوئی ہم بیچارے غریب ہائے مر گئے۔ کبھی اپنی روحانی جیب بھی تو دیکھ کہ تیرا رشتہ کس کے ساتھ ہے اور تیرا رشتہ کیا ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی خدا کا وارث اور مسیح کا ہم میراث ہے۔ اگر اس نے بیٹے بنایا ہے تو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ملنگوں کی طرح چمٹے بجاؤ اور ناچو۔ اس نے ہمیں اپنے وارث اور اپنے بیٹے کے ہم میراث ٹھہرایا، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آؤ خوشی منائیں اس بات کے لیے کہ خدا میرا باپ ہے، یہوہ میرا باپ ہے، جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے نہ کرپٹ ہوتا ہے۔ جس کے وعدے سچے ہیں وہ میرا باپ ہے۔ غلطیوں کے نام خط کھولیے میرے ساتھ، بائبل پڑھیے، آپ کو برکت ملے گی۔ 4 باب 4 آیت سے پڑھوں گا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو کس کو بھیجا؟ بیٹے کو۔ کس کو؟ مسیح کی پہچان کیا ہے کہ وہ بیٹا ہے جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے محتاطوں کو مول لے کر چھڑا لے۔ جب کسی چیز کی قیمت دے دی جائے تو پھر کسی اور کا حق رہتا ہے اس پر؟ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور ہم کو لیپالک ہونے کا درجہ ملے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کیا کہہ کر دعا مانگتا ہے۔ میں ایک دفعہ سرگودے گیا، میرا خیال حنوک میرے ساتھ تھا، وہاں ایک آدمی دعا کرنے آئے، لوگوں نے آنکھیں کھول لیے، کروں کی نبات الناش عقد سریا ہر ایک کی کر کے پھر آدھے گھنٹے بعد پھر واپس آیا دعا دے۔ خدا نے ہم پر یہ کرم کیا ہے، ہمارے دکھ ہی گھٹا دیے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں جا کے پھپڑے کرنے کی، سیدھا جا کر اے ابا اے باپ۔ اس صورت میں اگر بیٹے کا روح اندر ہے اور اگر بیٹے کا روح نہیں
अब्बा कह भी ले तो इससे ऊपर ही होगा ना। कलाम कहता है बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारता है, बस अब तू गुलाम नहीं। बेटा मिल गया ना हमें, बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। खुदा ने अपने बेटे के वसीले हमें अपनी विरासत के अंदर दाखिल कर लिया है। यहूदियों की एक किताब मिशना, उसके अंदर लिखा है कि गुलामों को इजाजत नहीं थी कि वो खानदान के सरबराह को बाप कहकर पुकारे, भले वो उस घर के अंदर ही पैदा हुआ हो, खानाजाद गुलाम हो, लेकिन गुलाम के पास ये टाइटल इजाजत नहीं थी कि वो उसे बाप कहे। ये बच्चों का हक है। ये रिश्ता हमें दुनिया के तमाम रिश्तों से, अक़वाम आलम के तमाम मज़हब से अलग कर देता है। और मेरी पहचान दुनिया में ये है, मेरा शनाख्ती कार्ड दुनिया में ये है कि खुदा मेरा बाप है। सिर्फ खालिक नहीं, सिर्फ परवरदिगार नहीं, वो मेरा बाप है। ये रिश्ता एहसास है तहफ़्फ़ुज़ और अबदी रफ़ाकत का। अगर आप थक नहीं गए, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान खोलिए, 8वां बाब 16वीं आयत। यूहन्ना के मुताबिक इंजील बयान 8वां बाब 16वीं आयत पढ़िए और बरकत पाइए। वहां पर लिखा है, और अगर मैं फैसला करूं तो भी मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है। वहां मैं हूं, यीशु और बाप। हमारे लिए भी यही हक है कि मैं हूं, यीशु है, और सारी दुनिया हमें छोड़ दे, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। 16वां बाब खोलिए यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, नफ्सियाती, साइकोलॉजिकली तन्हाई बहुत है दुनिया में। हजारों की भीड़ में बैठा हुआ बंदा अंदरों भी कला ही होता है। इतनी लोनलीनेस, इतना इकलापा। और फिर जब हम कोई नगमा छेड़ दें तो हमारी रूह का इजहार, मैं कल्ला, मैंने किसी ने पूछा। आओ कलाम से तसल्ली पाओ। 16वां बाब 30 और 31 2 आयत। यीशु ने जवाब दिया, क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे। शागिर्दों को कहा जा रहा है, और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं हूं। जो मसीही इस एहसास के साथ जिंदा ना, जी मैं अकेला, वो ना रख लियो अकेला। हम अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं हैं, क्योंकि मेरा बाप है, मेरा यीशु मेरा बड़ा भाई है, रूहुल कुद्स मेरा मददगार है, और तसलीस मुकद्दसा मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे एक कले होने का एहसास बड़ा डाढ़ा जे शेरे ले जाते हैं। और अगर आपको शैतान ने ये कह दिया है एलिया की माने, मैं अकेला बचा हूं, मैं अकेला सारा बोझ उठाता हूं, क्या हैसियत हमारी? उठाने वाला तो बाप है, और वो कभी नहीं छोड़ता। ज़बूर 27वां, उसके अंदर लिखा है, अगर मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें, खुदावंद मुझे, हालेलुया।
شیر خوار کو ماں بھول جائے یہ ممکن ہے. خداوند کہتا ہے میں تجھے نہیں بھولتا, میں نے تیری صورت ہتھیلیوں پر کھول رکھی. بیٹے ہیں نا, باپ کی کوشش ہوتی ہے اسکرین پر بھی بیٹا ہو, والٹ کے اندر تصویر بھی بیٹے کی ہو, دل میں بھی بیٹا ہو. تو یہی ہماری حیثیت باپ کے سامنے ہے. حالات سے, طوفانوں سے, تنہائیوں سے, غربتوں سے, مخالفتوں سے مت ڈریے. یہی تو آ کر ونڈ کرتے ہیں, سیپریٹ کرتے ہیں کہ کون خدا کا بیٹا ہے اور کون نہیں ہے. بیٹے نے کہہ دیا تم سب مجھے چھوڑ دو گے, میں اکیلا, کیونکہ باپ میرے ساتھ. باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پالتا ہے. متی کے مطابق انجیلی بیان کھولیے میرے ساتھ اور پڑھیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ میں کس طرح کا باپ ہوں. چھٹا باب, متی کے مطابق انجیلی بیان چھٹا باب. ہوا کے پرندوں کو دیکھو. یہ پہاڑی باز ہے. مسیح خداوند پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے سامنے کچھ پرندے وہ کھیتوں کے اندر اڑ رہے تھے. مسیح نے کہا ہوا کے پرندوں کو. بندے نو ویسے بھی اپنے آپ تو باہر آ کے بھی کچھ دیکھنا چاہیے. ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ بوتے ہیں, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. دھیان سے بائبل پڑھا تھا. کھلاتا کون ہے؟ کن کا؟ اور آسمانی باپ کے بیٹے کاما چڑیاں نوں بھی اگے ننگے نے. مصیبت کو پکڑے ہیں, کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیا پہنیں گے. مسیح کی تسلی سنیے. ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ بوتے ہیں, نہ کاٹتے ہیں, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی, وہ چڑیوں کا, کووں کا آسمانی باپ نہیں, وہ ان کا آسمانی باپ ہے جو اس کے بیٹے کے وسیلے اس کے پاس آتے ہیں. اور اگر وہ اپنی مخلوقات پر اتنا مہربان ہے تو کیا اپنے بچوں پر نہ ہوگا؟ پھر کلام دیکھیے میرے ساتھ. یہی باپ ہے, چھٹا باپ متی کے مطابق انجیلی بیان. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اقتصاد اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا. بعض لوگوں کا پوچھنے کا انداز ہے جو آخری کھانا یہ تو بعد بھی ملنا ہے, کوئی گل نہیں. کلام کہتا ہے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے, کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. بیٹے نہیں رہتے, بیٹیاں نہیں رہتی, غیر قومیں رہتی ہیں. اور تمہارا آسمانی باپ ہیلیلویا جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. باپ دیتا ہے, باپ پالتا ہے, باپ پرورش کرتا ہے. باپ دستبردار نہیں ہوتا, نہ اپنے رشتے سے, نہ اپنی ذمہ داری سے, نہ اپنے حق سے. باپ ہے, اور جو رسپانسبلٹی خدا نے اس کو دی ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے قابل اور کامل ہونا چاہیے. آج جن حالات کے اندر ہم زندہ ہیں, مہنگائی, شور, پیٹرول چڑھ رہا ہے. خدا کے وعدوں پر غور کیا کرو, وہ بھی چڑھ رہے ہیں. اس کا فضل بڑھتا چلا جا رہا ہے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. شیر ببر کا بچہ تو بھوکا اور محتاج ہو سکتا ہے, لیکن میرے طالب
किसी नेमत के मोहताज, और वो जिसने बेटा देने से दरेग ना किया, बाकी चीजें हमें क्यों कर ना देगा। बस काम ये कर लो कि रिश्ता मजबूत कर लो। यसाया नबी के सहीफे में लिखा है हनूस, इसका मतलब है अभी तुम कहने भी ना पाओगे कि मैं तुम्हारी, जो जो रिश्ता क्लोज होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, जो जो तो बाप की कुर्बत में रहेगा, बाप के चेहरे के नूर में रहेगा, तू कहने भी ना पाएगा तो वो कह देगा इसको ये दे दिया जाए। आज हम मौजज़ात के पीछे भाग रहे हैं, शिफाओं के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। क्या मैं जेन्युइन लीगली खुदा का बेटा हूं, या मसीही घराने में पैदा होने की वजह से मैं सोचता हूं कि मैं बेटा हूं? अगर नहीं तो यीशु मसीह को कबूल कीजिए, ईमान लाइए, खुदा के बेटे बन जाइए, और फिर उसकी प्रोविडेंस को देखिए, फिर उसकी कुदरत के कामों को देखिए। वो आसमान से पुकारेगा, ये मेरा प्यारा बेटा है। मसीह की बाबत कभी आपने पढ़ा हो कि वो मोहताज हुआ कहीं, उसको किसी बात की कमी हुई? उसका बाप मेरा बाप है, आपका बाप है, आपका बाप है। और अगर वो मेरा बाप है तो फिर मैं क्यों बकारियों और गुलामों की तरह जिंदगी गुजारता हूं? अपने बाप के पास जाइए, और जहां से रिश्ता टूट गया है, जहां पर रिश्ता कायम नहीं रहा, उसको दुरुस्त कर लीजिए, चीजें मिल जाएंगी। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की, तो बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं कि बादशाही का बेटा और वो मोहताज हो। उनके लिए तो बियाबान में लंगर लग जाता है। अजीब काम रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। मैं आज पाकिस्तान के मसीहों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, दुनिया में तारीकी के हाकिम का जोर बढ़ता जा रहा है, और वो इंसानों को दुख देने के लिए कई हरबे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एलिया के कौवे और खुदा के फरिश्ते आज भी मुकद्दसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। मलाकी नबी का सहीफा खोलिए मेरे साथ। पहला बाप, बड़ी अच्छी बात है अगर हम बेटे हैं, बहुत बड़ा इश्ताकाक है, लेकिन कलाम एक डिमांड करता है, मुतालबा करता है। रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले कहनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ। इम्तहान होता है, एक तरफ बाप बुलाए और एक तरफ दुनिया की चीजें हों। जो वाकई बच्चे हैं वो सारा कुछ छोड़कर अपने बाप की तरफ चले जाते हैं। बहुत सालों की बात है, जब मैं लाहौर था, कलमा चौक एक बड़ी शाहराह पर, फिरोजपुर रोड पर एक बोर्ड लगाया गया, कमर्शियल बोर्ड था मशहूरी के लिए, लाइफ इंश्योरेंस की वो ऐड थी। बच्चा है और एक हाथ उस पर है, और लिखा है मैं हूं ना, हालात खराब हो जाएं, तूफान आ जाए, आंधियां चलें, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएं, समुंदर अपनी हदूद से बाहर आ जाएं, ईमानदार तेरे लिए तसल्ली है, मैं हूं ना। हर रोज दुआ में इस रिश्ते पर मोहर किया कीजिए, ऐ हमारे बाप।
خدا آپ کو برکت دے. آئیے دعا مانگیں.